آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا پروگرام خوابوں کی تعبیریں لے کر حاضر ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں قبلہ استاد محترم مولانا اسد اتاری مدنی صاحب سعیدی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں رب آپ؟ العالمین علی کل حال۔ پیٹرن کے مطابق شروع میں ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول لے کر ہی سوالات کا آغاز کیا کرتے ہیں، تو آج کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رجب کا بہت ہی مبارک یہ مہینہ ہے، اور جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، گویا کہ رجب سے ہی وہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ اپنے دینی ماحول کی بات کریں تو رجب مرجب کے آتے ہی اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں ایک خوشی کی لہر گویا کہ دوڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان ایک بڑی ہی خوبصورت بات میں ناظرین سے یہاں شیئر کروں گا۔ رجب المرجب کے فضائل اور برکات کو پڑھنا سننا یہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ کفن کی واپسی ایک بہت ہی پیارا امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اور اس کے اندر بھی رجب کے فضائل ہیں، اور ایک اور بھی رسالہ ہے، دو رسالے اس کے تعلق سے آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائیں گے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ان رسائل کو ضرور پڑھ لیں، ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ رجب کتنا اہم اور کتنا مبارک ہے، تو پھر اس میں عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس کی جو برکات ہیں، بالخصوص اس میں ایک ہمیں روزانہ چھٹی شریف تک مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے۔ اللہ جو اکبر، کراچی میں ہیں وہ آ کر ماشاءاللہ۔ شرکت کریں، ورنہ دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے خوب رونق لگی ہے۔ ہزارہا اسلامی بھائی ابھی پنجاب سے آئے تھے، ابھی خیبر پختونخوا سے بھی آئے تھے، اور بلوچستان سے بھی آنے کا سلسلہ ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کی خوب خوب بہاریں ہیں، جو جتنا حاصل کرے گا اتنی برکتیں لوٹے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو پھر کیوں نہ نیت کریں ناظرین، آپ اگر فیضان مدینہ میں آ سکتے ہیں تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فیضان مدینہ میں آ کر شرکت کریں، اور اگر آپ کہیں دور ہیں تو مدنی چینل پر یہ مدنی مذاکرہ آپ روزانہ رات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو مدنی پھول امیر اہل سنت کی جانب سے ہمیں ملتے ہیں، یقین مانیے یہ زندگی بھر کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یہ ان کا ایک نچوڑ ہے، اور ہماری اتنی زندگیاں نہیں ہیں کہ ہر معاملے میں ہم جو ہے تجربات کر کے یہ چیزیں حاصل کر سکیں۔ تو تجربہ شدہ جو لوگ ہیں ان کی گفتگو سننا بھی ہماری زندگی کو، ہماری دنیا اور آخرت کو جو ہے سنوار سکتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب، اور دیکھتے ہیں آج آپ نے کس طرح کے کیسے سوالات ہم سے پوچھے ہیں۔ میرا نام ارشد حسین اتاری قادری ہے۔ مجھے خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ میری وائف ہے، ابھی پرسوں اس نے خواب دیکھا کہ وہ گیدلی میں کھڑی ہے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے، یعنی بالکل اتنی تیز بارش ہو رہی ہے کہ چاروں طرف پانی پانی بھرا ہوا ہے۔ تو ایسا خواب جو ہے ان کو نظر آیا، اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی حضور، کیا اس کی تعبیر بنے گی، اور کس طرح سے آپ اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بارش کا ایک منظر ہے اور ہمارے ناظرین جو ہے اس طرح کے خواب دیکھتے ہی رہتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ بارش جو ہے وہ مبارک ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح بارش نعمت کی بھی دلیل ہے، کسی کی مراد تھی، کوئی دل میں کوئی تمنا تھی تو اس کے بھی پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کے بارگاہ میں صدقہ کریں، کچھ دعا کریں۔ اگر کوئی ایسا خواہش تھی، کوئی ڈیزائر تھی، کوئی ایسی بات تھی تو انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور پوری ہوگی۔ صحیح۔ اس میں ایک دو ڈائمنشنز اور بھی حضور اگر آپ ارشاد فرمائیں کہ جس طرح بارش کا دیکھا ہے، بارش بعض اوقات جو ہے وہ موسلا دھار ہوتی ہے، بعض اوقات خلاف عادت بھی کچھ ایسی چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہے، جیسے آسمان سے بجلیوں کا گرنا یا پھر آسمان سے آگ کی بارش ہونا۔ اس طرح کی جو اگر ڈائمنشنز میں کوئی خواب دیکھتا ہے تو ایسے خوابوں کی کیا حقیقت ہوگی، کیا تعبیر ہوگی؟ بجلی کا گرنا تو خلاف عادت تو شاید نہ کہیں، ٹھیک ہے، گر جاتی ہے، البتہ ہاں جی، آگ جو ہے اس طرح سے
بارش تو مطلقاً اچھا ہے، پازیٹیو ہے، موسلا دھار ہو تب بھی پازیٹیو ہے، لیکن جو آپ نے توجہ دلائی ہے کہ اگر ایسی ہو کہ سیلابی شکل اختیار کر جائے یا جی آسمان سے کوئی ایسا بجلی کے گرنے کا معاملہ ہو تو یہ آزمائش کی دلیل ہوتی ہے، صحیح، کہ بجلی کا گرنا جو ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر اس طرح کوئی بارش کو دیکھے کہ سیلابی شکل اختیار کر گئی ہے ہوں تو اب وہ پازیٹیو نہیں ہوگا، بلکہ اس میں آزمائش کی، کسی مصیبت کی طرف اشارہ ہوگا۔ اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھتا ہے صحیح، اسے بالخصوص اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ خواب کے ذریعے ہمیں مستقبل میں پیش آنے والے کئی واقعات کی بعض اوقات خبر دی جا رہی ہوتی ہے، انڈیکیشن ہوتی ہے، اور یہ اس طور پر نعمت بھی قرار دی جاتی ہے کہ بندہ پہلے سے ہی اس معاملے کے لیے، اس کنڈیشن کے لیے، اس چیز کے لیے جو ہے وہ تیار ہو سکے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب ہم ان باتوں کا دھیان رکھیں گے، خیال رکھیں گے، دعاؤں کی کثرت کرتے رہیں گے، ویسے رجب کا مہینہ ہے تو یہ بکثرت دعا مانگنے کا بھی مہینہ ہے، تو انشاءاللہ مصائب و آلام سے ہم محفوظ رہیں گے۔ ماشاء اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی فرمائیے وزیر۔ میں خواب سے دیکھا کہ کپڑے استری کر رہے ہیں تو کپڑا جل گیا ہے، یہ تعبیر پوچھنا چاہنا سر۔ خواب میں کپڑے استری کرتے ہوئے جل گئے ہیں۔ ہاں، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، عموماً ہو جاتا ہے، ہوں اور خاص طور پر مرد حضرات جب استری کریں تو جلنا اس کی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ عموماً یہ کام عورتیں کرتی ہیں، ہوں تو ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت مرد کر رہا اور کبھی ایسا واقعہ بھی درپیش ہوا ہو۔ ہوں، استری ہوتی ہے، کپڑے جلتے ہیں، ایک روٹین کی چیز ہے، صحیح، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے۔ جی والدہ کو رات خواب میں گوشت اور قبرستان وغیرہ نظر آتا ہے۔ گوشت اور قبرستان، قبرستان جو ہے وہ بعض اوقات تو تنبیہ ہوتی ہے جی بندے کے لیے کہ وہ اپنے گناہوں پر جو ہے وہ غور کرے، کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں کر رہا، کسی نافرمانی کے کام میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اسی طرح راز کی بھی یہ دلیل اور علامت ہوتی ہے، خواب دیکھنے والا یہ غور کرے کہ کہیں کسی کا یہ راز تو نہیں ظاہر کرتا، اسی طرح اس کا کوئی راز ظاہر نہ ہو، اس کا دھیان رکھنا چاہیے اور اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا، گوشت کا دیکھنا اگر حلال جانور کا ہے تو یہ اچھا ہوتا ہے، رزق کی علامت ہوتی ہے، اللہ پاک اس کی رزق میں جو ہے وسعت عطا فرمائے گا اور اللہ پاک اس کو برکت سے نوازے گا۔ ہاں، اگر حرام جانور کا ہے یا حلال جانور کا ہے لیکن اس کا حصول کا ذریعہ درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو پھر بہرحال اس کی تعبیر مختلف ہوگی۔ مطلقاً گوشت کا دیکھنا جو کھایا جاتا ہے تو یہ رزق میں برکت کی علامت اور دلیل ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی مزید سوال دیجیے۔ جب خواب میں دیکھتا ہوں کہ بلی ہے تو وہ حملہ کرتی ہے میری طرف، تو میں اس کو 3 بار مارتا ہوں تو وہ دوڑ جاتی ہے، تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے بارے میں رہنے چاہیے۔ جی حضور کیا ہاں، نتیجتاً اچھا ہے کہ بلی کو مارا اور وہ دوڑ گئی، لیکن ابتداً بیماری کے حملہ آور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بلی اگر حملہ آور ہو تو کسی مصیبت یا کسی بیماری یا کسی آزمائش کی یہ دلیل ہوتی ہے، صحیح، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی انہیں کرنی چاہیے اور ظاہری اسباب کے طور پر بھی یہ غور کریں۔ جیسے آج کل سردیوں کا سیزن ہے، ہوں، تقریباً پورے ہی پاکستان میں، ایسا کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن بہرحال ٹھنڈ ہے، تو بعض اوقات ہماری کوئی کوتاہی ہوتی ہے غذا کے اندر، لباس کے اندر، روٹین کے اندر، جو بیماری کا باعث ہو سکتی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اسباب کے اوپر نظر رکھیں کہ کہیں صحیح، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے، کوتاہی کا شکار تو نہیں ہے، باقی اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ خیر ہو۔ جی مزید سوال دیجیے۔ بچی جو ہے نا خواب میں دیکھتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا رہی ہوں یا آ رہی ہوں، کچھ لوگ میرے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو یہ خواب مسلسل وہ دیکھ رہی ہے، رہتی گھر پہ ہی ہے، نہ پڑھنے جاتی ہے نہ کہیں جاب کرتی، گھر پہ ہی ہوتی ہے۔ کیا فرمائیں گے حضور ان کے بارے میں؟ ذہن کا کوئی ایسے گمان ہو سکتا ہے جو صحیح، خواب کی شکل میں نظر آئے، تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ نے خود ہی بتایا کہ رہتی گھر میں ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ احتیاط آپ لوگ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں، اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں۔ ٹھیک ہے، میسیجز کے ذریعے سے بھی حضور سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور بنت رشید الطاریہ قبولہ شریف سے ہیں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ خواب میں ستارے دیکھنا، ان کے بارے میں بتا دیجئے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ حضور خواب میں اونٹ کو یہ دیکھنا کہ وہ مجھے کاٹ رہا ہے اور کاٹ لیا ہے،
ان دونوں خوابوں کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ ستارے اگر روشن ہیں تو بہت اچھی تعبیر ہے، اللہ صحیح۔ پاک اس کو منصب عطا فرمائے گا اور لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ اگر صاحب منصب ہے تو اس کے کاموں میں اور اس کی ترقی میں اضافے کا باعث ہوگا، اچھا خواب ہے اگر روشن ہو۔ اور دوسرا جو اونٹ کا کاٹنا، جی ہاں تو اونٹ کا کاٹنا کسی ظالم، کسی جابر، کسی بڑے شخص سے مصیبت میں مبتلا ہونے، اذیت میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ غور کریں کہ ان کا انٹریکشن کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، تو ذرا احتیاط کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم لاؤبالی پن میں بہت سارے کاموں کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے، ان کی طرف توجہ کریں۔ آلریڈی جو ہم کام کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ بہتر انداز پر کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بہتری ہوگی، اور اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور میسیج ہے، یہ کہتے ہیں کہ شادی سے ایک دن پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ کسی دلدل میں پھنس گئی ہوں، پھر بڑی مشکل سے جو ہے نکلتی ہوں، تو یہ خواب دیکھا ہے، اور 19 فروری کو 1 سال جو ہے وہ شادی کو ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ایک شدید آزمائش اور اہل خانہ کی جانب سے پریشانیوں کا سامنا بھی ہے ان کو، اور یہ کچھ رہنمائی لینا چاہ رہی ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے۔ دلدل میں پھنسنا کوئی اچھا خواب تو نہیں ہے، صحیح۔ آزمائشی کی علامت تو جیسے انہوں نے بیان کیا کہ آزمائش کا سلسلہ ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اور کیا ظاہر ہے کہ بڑا ہی مبہم یہ کویسچن ہے، کیا آزمائش ہے، کس طرح کی آزمائش ہے؟ اب آزمائشیں اہل خانہ کی طرف سے ہوں یا باہر سے ہوں، ہزار قسم کی ہو سکتی ہیں، پھر ان کا اپنا کیا رول ہے، ان کے اپنے کیا معاملات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی ایسے شخص سے مشورہ کرنا مفید ہوگا کہ جو ان کے حالات واقعات بھی جانتا ہو اور ان کو درست طور پر مشورہ دے سکے۔ ہم ظاہر ہے دعا کر سکتے ہیں اور یہ عرض کر سکتے ہیں کہ کسی ماہر سے اور تجربہ کار سے، اور جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں قریبی، بعض بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ یہ شادی کا میٹر ایسا ہوتا ہے جی کہ یہ بہت زیادہ پریکٹیکل ہوتا ہے، اور بہت ساری کامن چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، صحیح۔ تو ذرا عمر رسیدہ جو خواتین ہیں ان سے یہ مشورہ کریں گی تو امید ہے کہ اچھا مشورہ انہیں مل جائے گا۔ بقیہ انسان کی اپنی سینس بھی ہونی چاہیے، چیزوں کو اینالائز کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم مسئلے کے اس حل کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں جو حل درست نہیں ہوتا، اور اس کی بیسک وجہ تجزیہ درست طور پر نہ کرنا ہوتا ہے۔ جب تک آپ کسی پرابلم کا تجزیہ اچھے انداز پر نہیں کریں گے، تجزیے سے مراد کیا ہے کہ بھئی اس کا ریزن کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس معاملے میں کون کون سے افراد معاون ہو سکتے ہیں، کون کون مخالف ہو سکتے ہیں، صحیح۔ اس کے حل کتنے، ممکنہ حل کتنے ہیں، کس سے مجھے مشورہ کرنا ہے۔ جب سب چیزوں کو بندہ دیکھتا ہے تو پھر ایک نتیجہ نکال کر ایکشن پلان کر کے پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو فیملی میٹرز کے اندر بہت مرتبہ ہم کسی نہ کسی جذبات کا شکار ہو کر مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جب حل ڈھونڈنا ہے تو پھر جذبات سے زیادہ حکمت عملی اور تحمل مزاجی یہ شاید مفید ہوگی۔ تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں، بقیہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور صدقہ کرنا ایک بہترین حل بھی ہے۔ اگر آپ صدقہ کریں گی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گی تو مسبب الاسباب ہے، آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور اسباب پیدا ہوں گے۔ خوبصورت انداز کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے اس کو نبھایا ہے، اور اس کا جواب آپ نے سب بھی عطا فرمایا ہے۔ اب یہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک درس بھی ہے اور ایک لائف گزارنے کا ایک بہترین اصول بھی ہے۔ ایک اور سوال شامل کروں گا یہاں پر، اور سوال یہ ہے، یہ دیکھنے والی محترمہ گجرات سے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ والدہ کو غسل دیا ہے میں نے، اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن 1 سال بعد ان کو اس حالت میں نے دیکھا ہے کہ ان کو میں دوبارہ غسل دے رہی ہوں، اور اپنے گھر میں بارش ہوتی ہوئی بھی دیکھی ہے۔ تو یہ ان کا سوال ہے، یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں ان کے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ بارش کا دیکھنا تو مبارک ہے، اچھا ہے، جیسے کہ ابھی بھی میں نے عرض کیا تھا۔ اور کیا یہ غسل دینا چونکہ پہلے یہ دے چکی ہیں، ایک ماضی کا واقعہ جو رونما ہو چکا اس کو دوبارہ انہوں نے دیکھا ہے، چونکہ ایک کام بندے نے کیا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، بار بار زندگی میں ہوتا بھی نہیں ہے، کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، تو وہ خیال بعض اوقات خواب کی شکل میں نظر آتا ہے، تو اٹس نارمل، اس کے بارے میں کوئی خاص تعبیر تو نہیں ہوگی، البتہ ان کے لیے آپ دعا ضرور فرمائیں۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف نے ایک خواب دیکھا تھا
جس میں انہوں نے امیر اہل سنت صاحب کو دیکھا ہے کہ ان کو گنبد خضرا اور کعبۃ اللہ شریف کے تحفے نما بنے ہوئے تھے، تو اس میں سے انہوں نے ان کو اپنا جو کعبۃ اللہ شریف کا گفٹ تھا وہ ان کو دے دیا اور کہا کہ وہ کشتی میں جائیں، پانی صاف تھا اس میں، بولا وہ کشتی میں جائیں، حبیب بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ گنبد خضرا کا گفٹ آپ کا ان کے پاس، ان سے جا کے لے لیں۔ تو اس کی ذرا تعبیر بتائیے گا، یہ میری وائف نے مجھے خواب سنائی تھی تو میں نے بولا میں آپ کو بتا دوں اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ جی حضور، کیا تعبیر ہوگی اس خواب کی، کیا فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ، امیر اہل سنت کی انہوں نے زیارت کی اور مدینہ شریف سے ایک نسبت کی بات ہوئی ہے، تو محبت کی بات ہوتی ہے بزرگوں سے جو عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، تو خواب میں ان بزرگوں کی زیارت کا ہونا اور ان کا آ کر کسی اچھی بات کی طرف اشارہ کرنا، یہ پازیٹیو سائن ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت کی اطاعت کرتی رہیں، اگر دینی مول سے وابستہ ہیں تو علم میں ہوگا، نہیں بھی ہوں تو خواتین کے لیے امیر اہل سنت نے مدنی انعامات، جنہیں ہم نیک اعمال بھی کہتے ہیں، اس کا رسالہ ایک ترتیب دیا ہے، سوال نامہ ہے، بیسیکلی 63 سوالات ہیں یہ، تو یہ یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے لائحہ عمل زندگی گزارنے کا اس دور کے اندر جو اہم ترین چیزیں ہیں، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا، نوافل کا، مستحبات کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں، طلباء کرام کے لیے الگ ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے، تو یہ حاصل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مکہ مدینے کی محبت جو ہے، وہ مکے کی محبت ہر عاشق رسول کے دل میں ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اور اس میں مزید اضافے کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال دیجیے۔ میرا 4 کمرے کا فلیٹ ہے، کچھ کاروباری حالت صحیح نہیں ہے، ایک فلیٹ کا ایک کمرہ اور کچھ حصہ کرائے پہ دینا چاہتا ہوں، تو استخارہ میں تو اللہ کا شکر ہے صحیح آ گیا ہے، لیکن میری بیٹی نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ جو نا مطلب کوئی سفید چیز آ رہی ہے دھواں ٹائپ کی یا سفید کپڑے میں، ان کا ہاتھ موڑ رہی ہے، ان کو تھوڑی تکلیف دے دی ہے، تو انہوں نے میری بیٹی شاید یہ سمجھی کہ جو نا شاید ہم کرائے پہ چڑھا رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو شاید ایسا کر دیں، تو جو نا بیٹی نے بولا بھائی ہم جو نا کرائے پہ نہیں چڑھائیں گے، تو ہاتھ انہوں نے چھوڑا اور چلے گئے، اور ہے نا چھت پہ لکھا ہوا تھا یہ کمرہ کرائے پہ نہیں چڑھانا، تو صرف یہ خواب کی تعمیر پتہ کرنی ہے۔ جی حضور، کیا فرمائیں گے؟ ایک کمرہ جی جو کرائے پر نہیں دینا، یہ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یہ ہمارے کالر اسلام بھائی ہیں یا کوئی بھی ہیں، استخارے کا وقت کیا ہوتا ہے؟ استخارے کا وقت جو ہے وہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ مکان بیچنا ہے یا کرائے پر دینا ہے یا ایک کمرہ کرائے پہ دینا ہے جزوی یا کلی طور پر، تو پھر استخارے کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، اور جب سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بڑی پیاری بات لکھی اور بڑی سمجھ میں آنے والی ہے، تو پہلے تو اس کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے۔ جب تک آپ نے فیصلہ نہیں کیا تب تک آپ استخارہ کیجئے، اور جب فیصلہ ہی کر لیا تو پھر استخارہ نہ کریں، پھر آپ کنفیوز ہوں گے، پھر آپ جو ہے وہ آزمائش کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کا درست ٹائم نہیں ہے، یوں کہہ لیجئے۔ اور جب ایک دفعہ استخارہ کر لیں اور اس کے اندر پازیٹیو رسپانس آ جائے تو پھر اس پر عمل کریں، پھر آپ کنفیوژن کے شکار نہ ہوں، کیونکہ استخارے کا مطلب تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، اور اس کی جناب سے ہمیں اشارہ ملنا ہے، جواب ملنا ہے، ایک رہنمائی ملنی ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ اسباب کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، جبھی تو آپ نے استخارہ کیا، اور جب استخارے کے اندر پازیٹیو آ گیا تو پھر اب آپ اسباب کی طرف نہ دیکھیں، پھر اللہ کی ذات پر توکل رکھیں، اور انشاءاللہ عز و جل وہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا جو آپ کو رائے اور اشارہ دیا گیا ہے۔ تو آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جب آپ نے استخارہ کر لیا ہے تو پھر کسی خواب کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے آپ اپنے رائے کو تبدیل نہ کریں۔ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل عافیت ہوگی۔ اور ایک اور مسٹیک جو عموماً لوگ کرتے ہیں وہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ ایک دفعہ استخارہ کر لیا، اب اپنے مطابق جو ہے وہ جواب نہیں ملا، اب دوسرا استخارہ کریں گے۔ اچھا، اب دونوں کے اندر جب مختلف جواب آ جائے گا تو اب دونوں بابوں کو لڑائیں گے کہ اس بابا جی نے یہ بولا تھا اور یہ بابا جی یہ بول رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب ایک دفعہ آپ نے کسی سے استخارہ کروا لیا تو آپ اس پہ اعتماد کریں۔ اچھا، آپ 3 سے کروا لیں، آپ 5 سے کروا لیں، ہو سکتا ہے 5 کا جواب مختلف آ جائے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ خود جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار پتہ نہیں کیا کروں۔ اچھا، پھر
استخارہ کرنے والوں کے پیچھے لگ جائیں گے، یار اس نے تو یہ بولا تھا، اس نے تو یہ بولا تھا. اللہ کے بندو، جب آپ نے ایک سے کر لیا تو دوسرے سے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ مختلف لوگوں کا مختلف جواب آئے. اسی کنفیوژن سے بچنے کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے اچھی طرح سے ایک دفعہ غور کر لیں اور پھر ایک ہی دفعہ استخارہ کر کے اس پر آپ عمل کریں. ہاں، دوسری دفعہ استخارہ کب کروائیں؟ جب کنڈیشن چینج ہو گئی، آپ کی نیت تبدیل ہو گئی، حالات واقعات بدل گئے. اب ٹھیک ہے، آپ دوسری سچویشن کے مطابق استخارہ کروا سکتے ہیں، تو اس کے اندر حرج نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اس سے کافی آسانیاں ہوں گی. ماشاءاللہ. جی مزید سوال دیجیے. کہ بچوں کی امی نے نا کچھ ٹائم سے نا کچن میں دیکھ رہی تھی کہ آگ لگی ہوئی ہے نا، پھر تھوڑے ٹائم پہلے انہوں نے دیکھا خواب میں کہ ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے، یہ دیکھ رہی ہے دور سے، پھر اس میں گائے غالباً جل کر ہے نا راکھ ہو جاتی ہے نا، یہ انہوں نے دیکھا ہے. اور دوسرا یہ ان کا خواب تھا کہ 2 بکری کے بچے انہوں نے دیکھے وائٹ کلر کے نا، تو وہ ان کے قریب آتے تو ان سے ڈر کے بھاگتے، حالانکہ وہ مارتے نہیں ہیں. وائٹ کلر کے 2 بچے ہوتے ہیں بکری کے پیچھے بھاگتے نا، پھر نیچے اترتی ہے. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ 2 خواب دیکھے ہیں. کچن میں آگ لگ گئی پہلا انہوں نے کہا، تو احتیاط سے کام لیں، گھر والوں کو کہیں. سردیوں کا موسم ہے جی، اس موسم میں ویسی گیس کے معاملات، اور خاص طور پر آج کل تو گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی بعض علاقوں میں ملک میں ہو رہی ہے. تو یہ زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کہ ہیٹر چلایا، گیس چلی گئی، دوبارہ آ گئی، یہ چولہا جلتا ہوا چھوڑ دیا گیا. تو سونے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھیں، تو حادثات سے بچتے رہیں. یہ ایک روٹین کی چیز ہے، ہو جاتا ہے کچن کے اندر جہاں بھی گیس کا، الیکٹریسٹی کا یوزیج ہوتا ہے، تو اس طرح کے معاملات اور میٹرز ہوتے ہیں. تو اللہ پاک کی رحمت پر بھی امید رکھیں، دعا بھی کریں، لیکن اسباب کو بھی اختیار کریں. دوسرا خواب بے ربط اور مبہم سا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی کلیئرٹی محسوس نہیں ہو رہی، لہذا اس کی طرف توجہ نہ کریں، اس کا کوئی خاص تعبیر نہیں. ایک سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے حضور ایک میں نے تحریر پڑھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ جیسے ان ایام میں رات میں ہیٹر وغیرہ بھی استعمال ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کچن کے اندر ہمارا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ چولہا وغیرہ وہیں ہوتا ہے. جب کبھی آپ اس طرح سے کھانا بنانے کے لیے جائیں تو اس سے کچھ دیر پہلے آپ اپنی کھڑکیاں اور دروازے جو ہے وہ کھول دیں. اگر بالفرض گیس کی لیکیج کی وجہ سے اندر گیس جو ہے اکٹھا ہوا ہو تو آگ جلانے کی صورت میں وہ جو ایک حادثاتی طور پر چیزیں ہوتی ہیں ان سے انشاءاللہ محفوظ جو ہے رہ سکیں گے. یہ ایک تحریر تھی اور میں نے کہا چلے لگے ہاتھوں یہ بھی عرض کر دوں. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ہم آپ کو اس میں دکھایا کرتے ہیں خوبصورت سیگمنٹ اور معلومات پر مشتمل وہ سیگمنٹ جس کے اندر ایک شخصیت کا خواب ہے اور اس خواب سے حاصل ہونے والا ایک درس ہے، ایک واقعہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک پیغام بھی جڑا ہوا ہے. آپ نے وہ پیغام بھی سننا ہے، اور انشاءاللہ پروگرام میں جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو آپ کی مزید کال، میسیجز اور کمنٹس کو شامل کرتے ہیں. جی دکھائیے. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہمارا سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہم صالحین کے، نیک لوگوں کے خوابوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ خواب ہے اور اس میں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ہے، آپ کو آج سنانا ہے. ایک بزرگ نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھوں، مجھے کوئی عمل بتائیے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کو کوئی عمل بتایا. وہ عمل کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، لیکن دیکھ کر بہت زیادہ غم زدہ ہو گئی. دراصل ہوا کچھ یوں کہ اس نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو بڑے عذاب میں دیکھا. اس کے جسم پر تارکول کا لباس، گلے میں زنجیر اور پاؤں کے اندر بیڑیاں دیکھیں. سخت آزمائش میں دیکھا، اور یہ عورت بڑی مغموم ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرتی ہے. کچھ دنوں کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل عورت ہے اور وہ جنت کے باغوں کے اندر بیٹھی ہے. آپ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جو چند روز قبل آپ کے پاس مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی. آپ کو تعجب ہوا اور استفسار کیا کہ اس نے تو تمہاری حالت کچھ اور بیان کی تھی،
وہ عورت جواب دیتی ہے جی ہاں، میری ماں نے جو بیان کیا تھا وہ بھی درست تھا، اور اس وقت جو آپ میری کنڈیشن دیکھ رہے ہیں یہ بھی درست ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب مجھے قبر میں دفنایا گیا تو میں عذاب کا شکار ہوئی، لیکن اللہ کی رحمت سے کسی شخص کا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا اور اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہمیں ایصال کیا، تو اللہ پاک نے اس قبرستان کے 560 قبروں میں مدفون مردوں سے عذاب کو دور فرما دیا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کرنا مسلمانوں کے لیے کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر بھی درود پاک کی کیا ہی برکتیں ہیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ میں فاتحہ خوانی کروں تو مجھے بہت وقت لگ جائے گا، بہت کچھ پڑھوں گا، تو اہتمام کرنا ہوگا۔ جتنا اہتمام کریں، جتنا زیادہ پڑھیں، یقیناً بہت اچھا ہے، لیکن ایک بار درود پاک پڑھ کر بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، چند مرتبہ ذکر اللہ کر کے بھی ایصال کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب بہت ہی آسان کام ہے، چاہیں تو ہر نماز کے بعد کریں، کوئی بھی فرض، واجب، نفل، کوئی بھی نیکی کا کام آپ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ پاک اس کا ثواب مسلمانوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اگر ہم میں سے بھی کسی کے رشتہ دار، دوست، احباب دنیا سے چلے گئے تو ہمیں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا ہے، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ اگر ہماری یہ پریویس ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں کو وزٹ کیجیے، اور وہاں پر انشاءاللہ آپ کو پریویس ہمارے جو ایپیسوڈز ہیں، سیگمنٹس ہیں، اور اسی پروگرام کی شارٹ ویڈیوز آپ کو وہاں سے ایزیلی دیکھنے کو مل جائے گی۔ آپ وہاں سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ گزارش کروں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، مدنی چینل کے ساتھ ساتھ اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو چیزیں جو ہے وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ اسد بھائی، سوالات تو ہمارے پاس میسیجز کے ذریعے سے بھی ہیں اور کمنٹس کے ذریعے سے بھی ہیں، تو کمنٹس کے جو ناظرین ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے بھی کچھ ہم سوال شامل کر لیں۔ ہمارے ساتھ فیس بک پر سید جنید علی صاحب ہیں، یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر اگر آسمان سے پانی پر پرنالے کی مانند اپنے گھر کی چھت میں سے اندر آتے ہوئے دیکھا جائے تو ایسا خواب دیکھنا کیسا ہے اور کیا اس کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا ہے، اگر پانی صاف ستھرا ہے تو انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی، اور اگر کسی مصیبت میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ دور ہوگی۔ بہت اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اونٹ کو حضور گرے ہوئے دیکھا ہے اور جس کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں، کسی صاحب منصب اور بڑے شخص کی موت یا علالت کی یہ دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کسی بڑے شخص کے ساتھ کوئی حادثہ وغیرہ درپیش ہو یا دنیا سے جانے کا وقت ہو۔ اللہ اکبر۔ خواب میں حج کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے، اگرچہ حج کا موسم نہیں ہے، یہ انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ جی، حج کا موسم نہ بھی ہو تب بھی حج کے مناظر لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ ایک تو محبت کی علامت ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت کی دلیل ہوتی ہے۔ عاشقان رسول ہر وقت جو ہے وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کب مدینہ پاک کی حاضری ہو، مکہ پاک کی زیارت ہو۔ تو ایک تو یہ سائیڈ ہوتی ہے پازیٹیو کہ بندہ اس طور پر اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے سوچ کے اعتبار سے۔ دوسرا، علماء نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی اپنے آپ کو سفر حج پر دیکھے یا حج کرتا ہوا دیکھے تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے، انشاءاللہ عز و جل اسے یہ بابرکت نصیب و مرا سفر نصیب ہوگا۔ اچھا خواب ہے، کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ بات ہے جی، خوش بختیوں والا سفر اللہ پاک ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے اور ہر اس ناظرین کو بھی سعادت اور توفیق ملے جو تڑپتے ہیں، جو جانے کی خواہش رکھتے ہیں، جو اسباب بھی کیے ہوئے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں فرمائے، حاضری کا سبب بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص کرم فرمائے اور ان کے لیے حاضری کی کوئی صورت جو ہے وہ بن جائے۔ اسد بھائی، ایک میسیج ہے، یہ کہتے ہیں کہ سر آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ صبح کے وقت میری داہنی ٹانگ جو ہے کٹ گئی ہے، کٹ کے الگ ہو گئی ہے، اور اسے میں نے اس ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ لگ تو جائے گی مگر اب یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ تو یہ ایک خواب ہے
اور اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ خواب میں ہی ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں، کیا تعبیر ہوگی؟ اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے. آمین. اور اگر یہ سواری استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی آنے جانے کا ٹریول کا ان کا معاملہ ہے تو کانشیس رہنا چاہیے. کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو حادثے کا باعث ہو سکتی ہو. بعض اوقات ہم خود اپنے کسی حادثے کا سبب بن جاتے ہیں. ابھی میں صبح آ رہا تھا تو اب ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب رواج ہے، نہیں ہونا چاہیے، جی. اور بھی شہروں میں ہوگا، کہ جب دو بسیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور ایک ہی روٹ پر ہوتی ہیں تو بعض اوقات آپس میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. جی. اور بہت ہی خطرناک ہوتا ہے یہ، اور حادثات بھی ہوتے ہیں. تو اب اس میں کوئی ایسی جلدی کی بات تو نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح بائک چلانے والے، گاڑی ڈرائیو کرنے والے، تو خاص طور پر اس طرح کا جب کوئی خواب دیکھے تو جو سواری استعمال کرتا ہے تو اپنے آپ کو ظاہری اسباب کے اعتبار سے اس کو غور کرے. دوسرا، ٹانگ کا کٹنا جو ہے وہ کسی قریبی عزیز جو کہ ان کے معاون ہیں، مددگار ہیں، ان سے دوری اختیار کرنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اپنے جو خیر خواہ ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملات اور احوال کو بہتر رکھیں تاکہ کہیں پر کوئی دوری کی صورت اختیار نہ ہو. ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے. میرا نام محمد انس ستاری، میرا تعلق کراچی پاکستان سے. کسی کے خواب میں دشمن بار بار آ رہا ہو اور دھمکیاں دے رہا ہو اور اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ارشاد فرما دیجیے گا. خواب ہے، دشمن آیا ہے، دھمکی دی ہے اور چلا گیا ہے. دیکھیے، دو پہلو اس کے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ واقعی اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور جاگتے ہوئے بھی معاملات چلتے رہتے ہیں، صحیح. تب تو ایک روٹین کی بات ہوگی کہ اس کے دل و دماغ کے اندر وہ بات رہی اور وہ اس کو نظر آ گئی خواب کے اندر. دوسرا، اگر بظاہر ایسا نہ ہو تو بندہ غور کرے کہ کون میرا دشمن ہو سکتا ہے. اب انہوں نے تو ظاہر ڈیٹیل نہیں بیان کی، غور کر لیں کہ کیا واقعی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور وہی آ کر خواب میں کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو یہ عرض کریں گے کہ اپنے ظاہری طور پر حفاظت کے لیے جو اقدامات کر سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے. دوسرا، دشمن سے حفاظت کے لیے وظائف ہیں وہ بھی اختیار کرنے سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو بھی امیر اہل سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں تو شجرہ قادریہ طاریہ کے اندر اس طرح کے وظائف ہیں، اور اگر کوئی طالب اور مرید نہیں ہے تو اس کے لیے بھی مدنی پن سورے کے اندر بے شمار وظائف بیان کیے گئے ہیں. ان میں دشمن سے حفاظت کے لیے وظیفہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو بھلے کوئی دشمنی ہو نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہ بھی چل رہا ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنی حفاظت کے لیے وظائف کو ہمیں ضرور اختیار کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکت نصیب. کیا بات ہے. حضور وظائف کہاں سے لینے ہیں؟ مدنی پن سورہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، مکتبۃ المدینہ سے جا کر حاصل کر لیں. اب تو انٹرنیٹ ہے، بڑی آسانی سے مل جائے گا. اس کی فہرست آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ یہ وظائف مل جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. حضور چند ایک سوالات ہیں جن کے جوابات میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً ارشاد فرما دیں. اور سوال یہ ہے کہ خواب میں سرخ بھورے رنگ کی گائے دیکھی ہے جس پر دھبے ہیں، اور والدہ جو انتقال کر چکی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی قربانی کر دینا، یہ دیکھا ہے. اب ان کے پاس واقعی کوئی جانور ہیں یا نہیں یہ تو نہیں معلوم. ٹھیک ہے. البتہ ایک نیک کام کے کرنے کا کہا گیا ہے، تو اگر یہ صاحب استطاعت ہیں اور یہ کر سکتے ہیں تو انہیں بالکل کرنا چاہیے. ایک نیک کام کی ترغیب ہے تو اچھی بات ہے. خواب میں خود کو ہنستے ہوئے دیکھنا، جیسے لافنگ ہوتی ہے اور ہنس رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ سچویشن. خوش دیکھنا، اپنے آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھنا اچھا خواب ہے. ایک اچھی حالت میں اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں نعمت کے لیے دعا بھی کریں، عافیت کے لیے سوال بھی کریں. ٹھیک ہے. چھپکلیاں حضور خواب میں دیکھنا برا ہے، برے شخص کی علامت ہے. اپنی صحبت پہ، کمپنی پہ غور کریں. پریشان کن خواب دیکھنے سے بچنے کا کوئی وظیفہ یا حل ہو تو پلیز ارشاد فرمائیں. وظیفہ یا متکبر سونے سے پہلے 21 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں، اور حل یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لیں. ٹھیک ہے. معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں. صحیح. سنت کے مطابق سوئیں، زیادہ کھا کر فوراً نہ سوئیں، پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو بھی پریشان کن خواب زیادہ تر آتے ہیں. اپنا دیکھنا، سننا، اٹھنا بیٹھنا سب اچھا کریں. انشاءاللہ عز و جل بہت سارے پریشان کن خوابوں سے حفاظت رہے گی. حضور آپ نے یہ ارشاد تو فرمایا ہے، لیکن یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ بندہ خود کو اتنے سیف سائڈ پر رکھے، اٹھنے بیٹھنے پر بھی غور کرے. یہ یعنی ایک بہت جامع تفصیلی آپ نے گفتگو کو بڑے جامع انداز میں
پیش کیا ہے، لیکن یہ کوئی آسان حل اس کا فرمائیں. اٹھنے بیٹھنے پر میں تھوڑا سا اس پر چاہوں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں ناظرین کو جو اپنی صحبت کو اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن اندازہ نہیں ہو پاتا ان کو کہ میں کیسے اپنے آپ کو اچھا وہ کروں، کس طرح سے اپنے بیٹھک پر غور کروں، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دینی ماحول اپنا لیں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. واقعی اپنی ساری زندگی پر غور کرنا، تفکر کرنا اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا انفرادی طور پر تو واقعی ایک مشکل ٹاسک ضرور ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ممکن نہیں ہے. مشکل ہونا الگ بات ہے، صحیح، ناممکن ہونا ایک جدا ٹھیک ہے. معاملہ ہے. اور جو آپ نے کہا کہ کوئی آسان صورت ہو تو شاید سب سے آسان یہ ہو کہ اپنی صحبت اچھی کر لیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، آپ نیک بن جائیں گے. اللہ اکبر. اور اگر بروں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، برے بن جائیں گے. اللہ، صحبت کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈائنامک ہے، میجیکل ہے، یعنی کہ حیرت انگیز ہے. کہ آپ کو پتہ بھی نہ لگے اور آپ وہ ہو جائیں تو میجک ہو گیا نا. ایسے ہی. تو جیسا آپ بننا چاہتے ہیں تو ویسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی لینگویج بھی چینج ہو جائے گی، آپ کا انداز، اعمال، روٹین، بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. حضور خواب یہ ہے کہ بہت ساری کپاس انہوں نے دیکھی ہے، ایسے لگا کہ وہ چوری ہو گئی ہے، لیکن جب گھر آئے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ویسے کی ویسی ہی تھی اور یہ معاملہ خواب ہی کا ہی ہے. یہ ڈیٹیل معلوم ہونے پر عرض کیا جا سکے گا، ہو سکتا ہے ان کا کام ہی کپاس کا ہو، تو غور کریں. اگر واقعی ان کے پاس زراعت ہے اور یہ چیزیں ہیں تو اس کی حفاظت اور بہتری کے لیے کام کریں. صحیح. میسیج یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے درخت ہیں جن پر سیب لگے ہوئے ہیں اور تربوز بھی لگے ہیں، انار بھی لگے ہیں. تو 2 سیب اور 2 انار یہ توڑ لیتی ہیں. یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے اور اس کے بارے میں یہ رہنمائی چاہتی ہیں. پازیٹیو ہے، اگر پکے ہوئے تھے تو نعمت ملنے کی علامت ہے اور اللہ پاک ان کے رزق میں اور دولت میں اضافہ عطا فرمائے گا. اچھا خواب ہے. امی ابو کو بیمار دیکھنا خواب میں، اگر کوئی بیٹی دیکھتی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی اور اگر بیٹا دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، یا دونوں کی سیم ہے؟ ضروری نہیں کہ بیمار ہی ہوں اور اس کی تعبیر یہی ہو، البتہ غور کر لیا جائے اسباب کے اعتبار سے کہ کہیں ماں باپ کوئی غذا میں یا روٹین میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو بیماری کا باعث ہو. اس سے حفاظت کے لیے اولاد جو کر سکتی ہے وہ کرنا چاہیے، دعا ضرور کریں. ٹھیک ہے. خواب میں تہجد کے نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے خود کو اور اس کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب میں آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت ظہر کا وقت ہوا ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے دیکھا ہے. تو اس کی تعبیر تو خواب دیکھنے والے کے ہاتھ میں، پڑھنا شروع کر دیں. اچھا، پڑھنا شروع کر دیں. تعبیر ہو جائے گی، اس کی ظاہر ہو جائے گی. صحیح ہے. تو اچھا خواب ہے، توفیق خیر ملنے کی علامت ہے. باقی اللہ نصیب کرے تہجد پڑھیں تو کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے. خواب میں دیکھا ہے کہ میرے جسم سے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے مجھ پر جادو کروایا ہے. تو یہ ایک ان کا سوال لمبا سا ہے، اس کا مختصر خلاصہ ہی ہے. پریشان نہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب میں اس طرح کا آپ نے منظر دیکھا ہے تو حقیقت میں ایسا ہی ہو. البتہ جادو سے حفاظت کے لیے جو وظائف اور تعویذات ہیں وہ ضرور اپنائیں، ضرور استعمال کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عافیت ہوگی، لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ کسی نے کچھ کروایا ہوگا. البتہ اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے میں کوئی حرج نہیں. خواب میں شیطان دکھا دیتا ہے بعض اوقات کہ کسی خاندان کے فلاں شخص نے جو ہے مجھ پر جادو کروا دیا یا کچھ اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے. اچھا، گھر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صبح جب اٹھے رات کو یہ خواب دیکھا اور صبح اتفاق کی بات ہے کہ وہ پہلی ملاقات بھی اسی صاحب سے، اسی صاحبہ سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ گھر میں کچھ اس طرح کے لڑائی جھگڑے بھی معاملات ہیں. تو یہ جو امپیکٹ کی کنیکٹیوٹی ہے ایک خواب کی صورت سے نکل کر ایک ظاہر میں اس سے ملنا جلنا، یہ ساری سچویشن کو حضور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات جو آپ نے کہی کہ خواب میں اگر کسی پرٹیکولر شخص کے بارے میں یہ دیکھا کہ اس نے کچھ برا کیا ہے تو ہم خواب کی بنیاد پر بدگمانی نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم حکم لگا سکتے ہیں. اور بہت مرتبہ شیطان آپس میں لڑوانے کے لیے ایسا کرتا ہے. صحیح ہے. تو خواب کوئی کسی کے حق میں اس طور پر دلیل شرعی نہیں ہوتا. بدگمانی نہ کریں. ہاں، اسباب کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے آپ کوئی اقدامات کرتے ہیں تو وہ ایک جدا بات ہے، لیکن ہم کسی کو پرٹیکولر
ملزم قرار نہیں دے سکتے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے بندہ دعا کرتا رہے. بقیہ جو آپ نے کہا کہ جیسا دیکھا ویسا ہو گیا، ویسا ہوتا ہے. مستقبل کی کوئی خبر ہمیں دی جاتی ہے، کوئی سچویشن ہونے والی ہوتی ہے، ہم پہلے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو ایک روٹین کی بات ہے. البتہ وہ کیا انٹریکشن ہے، کس کے ساتھ، کس طور پر ہوا، وہ پھر ایک ڈیٹیل والی بات ہو جائے گی. صحیح. البتہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم کسی سچویشن کو دیکھتے ہیں جی تو ہمارے خیال میں آتا ہے یار پہلے بھی یہ میں سچویشن سے گزر چکا ہوں. ایسا ہوتا ہے بالکل. تو ضروری نہیں کہ وہ سچویشن سے گزرا ہو سکتا ہے کوئی ماضی میں خواب دیکھا ہو اور اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی کیفیت بندے کے ساتھ حقیقت میں ہو، تو پھر وہ ذہن میں آتا ہے کہ یار لگتا ہے کہ پہلے یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. بعض اوقات خواب ہوتا ہے. چلیے جی، کیا بات ہے. خوابوں کی دنیا جی، خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. خوابوں کی دنیا کے اندر بہت سارے معاملات ایسے جو حقیقت میں نہیں ہو پاتے لیکن خواب میں ہو جاتے ہیں. جی کچھ مزید کال دیجیے. میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ایک مدنی حلقہ مسجد میں لگا ہوا ہے اور اسلامی بھائی ایک نے تلاوت کی اور مجھے ایک اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کچھ اسلامی بھائیوں کو تم تعویذ دے کے آؤ. اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ ڈیٹیل نہیں معلوم کہ خواب دیکھنے والا کون ہے. پتہ لگے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے پہ ہی بیٹھتا ہو. ٹھیک ہے، تو ایک روٹین کی بات ہو گئی. صحیح. دینی ماحول سے وابستہ معلوم ہوتے ہیں جس طرح سے اصطلاحات استعمال کر رہے تھے. تو مدنی حلقے کا ہونا، تعویذات کا لینا دینا یہ ہمارے دینی ماحول میں عموماً رہتا ہے. تو ایک روٹین کی بات ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے. بچوں کی امی نے خواب میں رات کو دیکھا ہے ماشاءاللہ ہم عمرہ پہ جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. بہت اچھا خواب ہے، مبارک ہے. اللہ پاک آپ کو بار بار مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. اچھا خواب ہے، کوشش کریں، اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ حقیقت میں بھی حاضری نصیب ہوگی. کیا بات. جی مزید. خواب کے اندر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیارا پیارا سونا سونا گنبد کی اور عرس پاک کی زیارت کرتے ہوئے دیکھنا. دوسرا خواب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے دیکھنا. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجئے. جی حضور رہنمائی فرمائیے. اچھے ہیں دونوں ہی ماشاء اللہ. پیر و مرشد سے مصافحہ کرنا ایک سعادت کی بات ہے، اور ان دنوں میں خواجہ صاحب کا مزار نظر نہیں آئے گا تو پھر کب نظر آئے گا؟ صحیح. تو کالر جو ہیں وہ مستقل ویور بھی ہیں اور آج کل تو ماشاء اللہ رات دن خواجہ صاحب ہو رہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ایک روٹین کی بات ہے، اچھی بات ہے، اولیاء کرام سے محبت کی علامت. ماشاء اللہ. جی لاسٹ کال دیجیے. اسد بھائی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. والد صاحب نے بھی خواب میں سانپ دیکھے ہیں اور تکلیف دے رہے ہیں، اور بیٹے نے بھی خواب میں سانپوں کو دیکھا ہے اور جسم پہ لپٹ رہے ہیں تو نشان سے بن جاتے ہیں. جی حضور خواب میں اچھا نہیں ہوتا. سانپ برے شخص کی، نقصان پہنچانے والے کی علامت ہوتی ہے. دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، عافیت کے لیے سوال بھی کریں اور صدقہ کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہو. ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. اللہ کریم ہمارا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. سردیوں کے ایام ہیں اور اختتام پر میں اسا صاحب سے ایک مدنی پھول لینا چاہوں گا. اسا صاحب سردیاں ہیں اور سردیوں کا یہ ٹمپریچر کچھ علاقوں میں ہمارے 10% ہے، یعنی نو ٹمپریچر ہے، کسی میں 5 ہے، کسی میں یعنی پازیٹیو میں ہے، کہیں پہ نیگیٹیو میں -5 پارہ ہو گیا ہے. اور ایسی سچویشن میں عبادات کے معاملات پر آپ کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں پھر اختتام کی جانب. فرائض و واجبات ہیں وہ تو ادا کرنے ہی ہیں. صحیح. اب جو آپ بات فرما رہے ہیں اس میں بہت زیادہ میٹر تو نماز کا ہے، وضو کا ہے، غسل کا ہے. تو اہتمام احساس ہوگا تو سارے اسباب بندہ اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو سستی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر فجر و عشاء میں زیادہ سستی کے چانسز ہوتے ہیں. دن میں عموماً بندہ جاگ ہی رہا ہوتا ہے، کام کاج میں ہوتا ہے. نمازوں کی پابندی آسان ہوتی ہے، اسی لیے عشاء اور فجر میں فضیلت بھی زیادہ ہے. تو اس کو یوں لیں، چیلنج لیں اور اللہ پاک کی عبادت پر اپنے آپ کو کمر بستہ رکھیں، انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. کیا بات ہے. انہی کلمات کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت
اور اپنا رکھیے بہت سارا خیال. مدنی چینل کی نشریات کے ساتھ جڑے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے, خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے.